اتنا ٹائم جہازوں میں اتنے گھنٹے گزارنا روزانہ ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے. نا ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں, کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا, جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں, یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہوئی, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. تو پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے, شور نہ مچائے. شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ اب کہیں اور پہنچ گئے, ہم فرشتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے, ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں. انہوں نے دم نہیں بولا, میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے. دم میں آگ لگ گئی فرض کرو, تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں, انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا, وہ تو خود 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا, کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. جب میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں. میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں شاید سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال. تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا, سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہنے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو
10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات, انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے ہے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا. آپ تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں مجھے شہادت قبول ہے. تو پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا دائما 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی.
آپ نے کہا نہیں, سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے, ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا, یہ ہے بھائی, اس کے کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے, اس میں ہے کیا, پیناڈول میں ہے کیا, یہ دو, اچھا پہلے اس کو فارمولا چاہیے مجھے, اس میں یہ ہے. پھر ایک ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی, ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ.